زیادہ دعاؤں پہ ہوا کہ دعا قسمت بناتی ہے. آپ نے ایفرٹ تو کرنی ہی ہے لیکن اللہ سے بھی مانگنا ہے, نوافل حاجات بھی پڑھنے ہیں, دعائے استخارہ بھی پڑھنی ہے. اپنی زندگی کے اندر خوبصورتیاں آپ نے اللہ کے کن سے لے کے آنی ہے, اللہ کا کن مانگنا ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں اچھے اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں اور ایسے اسٹوڈنٹس پاس ہوتے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسے پاس ہو گئے. ریزن اللہ کا کون تھا ان کے ساتھ, سمپل از دیٹ. کوئی اللہ کے کون کو زیرو تو نہیں کر سکتا نا. اللہ کی مرضی, وہ بادشاہ, وہ جو مرضی کرے. وہ ہمیں ہماری ذرا سی محنت کا 110% جو ہے وہ بدلہ دے دے, یا ہماری 100% محنت پہ ہمیں زیرو کر دے صرف ہمارے تکبر کی وجہ سے, تو ہم بیٹا کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا جو مین میسج ہے وہ یہ ہے. اور تکبر سے بچیں, اور جو ہے ضرور ارادے کریں اپنی زندگی میں, اچھے ارادے کریں, اپنے ایمز جو ہے, ایمبیشنز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کریں. اور بس یہی میرا آج کا میسج ہے. اور یہ بیٹا رمضان ہے, تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہے, اس میں بیٹا چھوٹی چھوٹی دعائیں, نوافل حاجات, تراوی, یہ سب کچھ آپ اپنی زندگی میں لے کے آئیں. چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھ کے دیواروں پہ پیسٹ کریں تاکہ آپ چلتے پھرتے دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے, دعا سے بیٹا زندگی کیا تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں حدیث کی روح سے جو زندگی پلٹ دیتی ہیں, قسمت پلٹ دیتی ہیں, سوری. نمبر 1, نظر بد. ٹھیک ہے, نظر بد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو نظر بد ہے نا, وہ اونٹنی جو ہے نا اس کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے, یعنی کہ قسمت پلٹ دیتی ہے, مطلب انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. نمبر 2 جو ہے دعا ایک ایسی چیز ہے جو قسمت کو پلٹ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسمت ایک ایسی چیز بنائی ہے نا کہ وہ اٹل ہے, اس کا کوئی اینٹی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے 2 اینٹی بنائے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دعا ہے قسمت کو پلٹ دیتی ہے, اور دوسری جو ہے نا نظر بد. اپنی نعمتوں کو نا, ہر نعمت کو دنیا کے سامنے ایکسپوز نہ کریں, دکھاوا نہ کریں. اپنی پکچرز جو ہے شیئر نہیں کریں گروپس کے اندر. اسپیشلی آپ کی ایز اے فیملی جو پکچرز ہوتی ہیں ان کو کوشش کریں کہ کم شیئر کریں. آپ کی کیا خوشیاں ہیں, کیا غم ہے, اس کو ہر وقت انٹرنیٹ پہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کس ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں, آپ کے گھر میں آج کتنے کھانے بنے ہیں, اس چیز کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے ایک بستی میں